پہلگام سچویشن ان سے ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی نشریات اس پر جاری ہیں اور جو پاکستان کا پہلے دن سے موقف ہے اس میں آپ دفتر خارجہ کو دیکھ لیں, اس میں آپ وزیر اعظم شہباز شریف کے خطاب کو دیکھ لیں, سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کے بعد کے اعلامیہ کو دیکھ لیں, اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف کا خطاب آپ اس کو دیکھ لیں, یا ابھی کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں آپ پاکستان کا موقف دیکھتے ہیں. بالکل دو ٹوک اور واضح ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے, امن کا خواہاں ہے, لیکن اس کو پاکستان کی کمزوری ہرگز نہ سمجھا جائے. یہ بات بنیادی طور پر طے ہو گئی, ثابت ہو گئی کہ جہاں پر 7 سے 8 لاکھ فوج موجود ہے وہاں پر اس قسم کا واقعہ, جہاں پر رسائی بھی آسان نہیں, وہاں پر یہ سب کچھ کر دینا معاملے کو مشکوک بنا دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی اب خود بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ بھی کہ پاکستان کی طرف سے کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا. میں بہت ہی مشکور ہوں, یہاں پر نوشاد علی سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. اسکرین پر آپ کو نوشاد علی بھی آپ کے سامنے ہیں. مشکور ہوں خالد قیوم صاحب کا سینئر صحافی ہیں, وہ بھی موجود ہیں, اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں توسیم احمد خان صاحب نے اس سیگمنٹ میں بھی ہمیں جوائن کیا, ہمیں وقت دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان کا بھی مشکور ہوں, وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. اور سب سے پہلی بات ہی میں رضا صاحب آپ سے صرف ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بار بار بھارت کے جو میڈیا ہے, بھارت کے جو تجزیہ کار ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مہم جوئی کرو, حملہ کر دو. کیا یہ ممکن ہے کہ بھارت اس قسم کی حماقت کرے اور اس کے بعد نتائج سے بھی بچ جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ تبھی ہوگا اگر مودی گورنمنٹ جو ہے ان کو خود پش کرے کہ آپ ایسا بیانیہ کریٹ کریں, اور آپ جس طرح پلوامہ کے دوران بھی کچھ میڈیا ہاؤسز کو انہوں نے ایک دن پہلے اس کی خبر دی تھی, اسی طرح ان کا میڈیا جو ہے وہ آزاد نہیں ہے, وہ کنٹرولڈ ہے. ان کی ایجنسیز ان کو کنٹرول کرتی ہے, ان کی حکومت ان کو کنٹرول کرتی ہے, اور اسی لیے وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہے. ساتھ ہی وہاں پہ ان کا جو آبجیکٹو ہے وہ مینلی اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ہے, اور سنسیشنلائزیشن اور یہ یلو جرنلزم کے تھرو جو ہے ان کا سلسلہ چل رہا ہے, جو کہ بڑی ارسپانسبلٹی کی بات ہے. ان کو تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اگر انڈیا پاکستان میں کوئی بھی کنٹینسس ایشو ہے تو اس کا جو ہے ان کو تو حل نکالنا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کیا پاسبل ہے, اور اگر جنگ ہوتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے, نہ صرف پاکستان پہ, انڈیا پہ, انڈین میڈیا کے اوپر, انڈین لوگوں کے اوپر, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ more than 70% of Indians they are living below the poverty line. تو یہ ایٹیٹیوڈ بہت غلط ہے. لیکن میں کوئکلی ایڈ کروں گا کہ دیکھیں, ابھی انہوں نے اس سے ایک سبق سیکھا ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ کسی کا پانی بند کرنا کوئی یہ نلکا نہیں ہے کہ اس کو آن کرو جب چاہے اور جب چاہے تو اس کو آف کرو, اس لیے کہ مزید سٹوریج ویسٹرن ریور پہ کرنے کے لیے ان کو کئی سال درکار ہوں گے. یہ ابھی ان کے میڈیا میں جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ خود اس کے اوپر وہ بول رہے ہیں, اور یہ کہ اس پہ بلینز آف ڈالر لگ سکتے ہیں. ان کی اپنی انڈیا کی جو اسٹیمیٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ منیمم ان کو 5 سال لگیں گے. رضا صاحب ایک سچویشن تو یہ ہے انڈیا کے ساتھ, دوسری سچویشن یہ ہے کہ انڈیا ان تمام ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرتا ہے جو پاکستان میں جن کے ذریعے دہشت گردی ہوتی ہے, وہ جعفر ایکسپریس والا معاملہ ہو, وہ کوئی اور معاملہ ہو. ابھی جو تازہ ترین اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے صرف اپنے پچھلے 2 دنوں میں 2 راتوں کے دوران 54 در انداز جو کہ افغانستان سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے ان کو جہنم واصل کیا ہے. یہ ایک علیحدہ چیلنج ہے, اور کہتے ہیں کہ اس کے تانے بانے بھی انڈیا سے ملتے ہیں. افغانستان سے جو لوگ آنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی فائنینسز, ان کی سپورٹ, ان کو تمام تر امداد وہ انڈیا کی طرف سے آتی ہے. بالکل آتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہماری معیشت کے اوپر حملہ کر رہے ہیں انڈیا کے تھرو اور ایران کے تھرو, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بدامنی ہو تاکہ یہاں پہ انویسٹرز ڈر کے چلے جائیں, اور یہ بلوچستان میں خصوصی سی پیک کو سبوٹاج کرنے کے لیے, سیندھک کو سبوٹاج کرنے کی, ابھی ریکو ڈک کی ان کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے.
تو یہ ٹیررزم وہ وہاں پہ کر رہے ہیں اور دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ اصلی ٹیررسٹ کون ہے. ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے، میں نے بات کی کہ لیسنز انہوں نے کیا لرن کیا ہے. پاکستان نے بھی کچھ لیسنز لرن کیے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو پانی کی سکیرسٹی ہے پاکستان میں وہ ہے، وہ ایک فیکٹ ہے. اور اس لیے ابھی ہمیں چاہے انڈیا کوشش کرے یا نہ کرے، ہمارا اگر پانی ویسٹیج جا رہا ہے ہر سال کم از کم کوئی تقریباً $25 بلین کا پانی جو ہے مانسون میں انڈس ریور سے ہمارا سمندر میں گر جاتا ہے. تو ضرورت یہ ہے کہ اس ایشو کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے. اگر گورنمنٹ آف پاکستان ایٹ فیڈرل یا پروونشل لیول کے اوپر ڈیم بنانا چاہیے تو ان کو جلد سے جلد کرنا چاہیے. اور اس پر تفصیل سے بھی بات کریں گے. پانی کا ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اللہ کرے کہ ہم ابھی جو سی سی آئی کی میٹنگ ہو رہی ہے ہم اس میں کسی اتفاق رائے پر پہنچ کے اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کریں اور ہم دوسری طرف بھی ٹھیک کریں. شاہ صاحب، میں تھوڑا سا کمنٹ آپ سے چاہ رہا ہوں، آپ کی طرف چاہ رہا ہوں. اس وقت بھارت کی طرف سے جنگی جنون جو پاگل ہوئے ہیں، وہ اس وقت جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، جس قسم کے وہ ان کا میڈیا بیہیو کر رہا ہے، وہ بالکل ہی غیر ذمہ داری کے ساتھ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بدمعاش بن گئے ہیں خطے کے. کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم صاحب، جو انڈین میڈیا کا کردار جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ مودی کے ریفرنس میں انہیں گودی میڈیا بھی کہا جاتا ہے. جی. اور الیکشن سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے پورے میڈیا کا کنٹرول سنبھال لیا تھا. یہ کوئی ایسی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، پوری دنیا اس بات سے واقف ہے کہ مودی نے کس طرح میڈیا کے اوپر کنٹرول حاصل کیا، ورنہ تو شاید انتخابات کے نتائج ذرا مختلف ہوتے. یہ جو وار مانگرنگ جو ایک سینٹیمنٹ ہے جو ڈیولپ کیا گیا ہے، یہ بیسکلی میڈیا کی طرف سے ڈیولپ ضرور کیا گیا، لیکن اس کے پیچھے مودی حکومت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سامنے بہت سارے فیکٹس ہیں. آپ کو 10 منٹ میں چاہے ایف آئی آر درج کرنی ہو، چاہے جو 2 منٹ کے اندر پاکستان کے اوپر الزام لگا. ابھی وہاں پر جو اس کا جو دہشت گردی کی جو کارروائی ہے اس کی ابھی صحیح طریقے سے ڈیسیزڈ کتنے ہیں، وہاں کیا کارروائی ہوئی، کوئی چیز، کوئی تفصیلات نہیں آئیں. لیکن الزام پہلے پاکستان پر دھرنا شروع کر دیا گیا، کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں جو فیڈ کیا جاتا ہے وہ اس کے اوپر کبھی آپ دیکھیں نا، آپ بڑا حیران ہوں گے. بلکہ آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں، پاکستانی تو آج کل جو ہے نا وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے انڈین میڈیا دیکھتے ہیں. کبھی آپ ان کے اینکرز کو دیکھیں، وہ ایسے بھاگتے ہوئے آتے ہیں سیڑھیوں سے بھاگ کے آ کے، اور وہ تو نیوکلیر جنگ بھی شروع کرا چکے ہیں. وہاں آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہوں، دیکھنے کو ملتی ہیں. وہ جیسے ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، وہ ایک جب یہ جو ابھینندن واقعہ ہوا تھا تو وہاں پر ایک F-16 مار گرائے جانے کی گفتگو، اور وہ ایک پرزہ جو ہے وہ دکھانے کی. تو یہ سارا کچھ جو بیسکلی ہے یہ فیڈ کیا جاتا ہے. ایکچولی وہ میڈیا جو ہے ان کی اپنی کوئی سینس، اور ان کو کوئی جو میڈیا ایکچولی جس طرح کام کرتا ہے وہ اس سے ہٹ، وہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ وہ فلم کے اپنی نہ کوئی رائے ہے، نہ ان کی اپنی کوئی تحقیق ہے، نہ ان کی اپنی کوئی رائے ہے. وہ صرف اور صرف جو ان کے پاس آ گیا انہوں نے بول دینا. یس، وہ فیڈنگ پہ چلتے ہیں، اور وہ فلم آپ کو نا فلم سے انسپائرڈ ہے. بس ہر چیز جو ہے فلم کی طرح چلتی ہے. اسٹار پلس ہی بنایا ہوا سارے. اب معاملہ یہ ہے کہ فیکچولی اگر آپ آن گراؤنڈ دیکھیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ اب سوال، اور سوال کیوں اٹھے ہیں؟ آپ کو یہ بڑی دلچسپ بات بتا دو. سوال اس لیے اٹھے ہیں کہ مودی حکومت نے مس کیلکولیٹ کیا ہے پاکستانی گورنمنٹ کا رسپانس. وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہاں جمعے والے دن کھڑے ہو کے کوئی جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا. یہ وہ والی حکومت نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے جو اس اتنے بڑے معاملات پہ جو کشمیر کو انہوں نے ہڑپنے کی کوشش کی تھی اس کے اوپر آرام سے بیٹھ جائے. یہاں قراردادیں بھی منظور ہوئیں، وزارت خارجہ نے سخت جواب دیا. پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے، آپ وزیر اطلاعات کی طرف کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے، آپ وزیر دفاع کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے، آپ جو ادروائز وزراء ہیں، وفاقی وزراء، آپ ان کی بھی بات چیت آپ کو بالکل اوپن نظر آ رہی ہے. یہ جو رسپانس تھا اس نے ان کو دوبارہ، آپ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ رجوع کرنے کا جو ہے نا وہ موقع پر، ان کو وہاں سے سوالات اٹھنے شروع ہو گئے. ان کے اپنی پبلک نے یہ سوال سوشل میڈیا پہ اٹھانے شروع کیے، اور وہ میڈیا جو ایک طرح سے مودی کے کنٹرول میں نہیں، انہوں نے اس کے اوپر بڑا سوال اٹھایا. وہاں کی سیاسی جماعتوں نے جب یہاں کا رسپانس دیکھا ہے، ایون کانگریس کو آپ دیکھیے کہ انہوں نے وہ تمام سوالات، وہ 5 سوالات جو اٹھائے، اس نے اس جو پاکستان کا موقف ہے ایکچولی اس کو سپورٹ کر دیا. پھر ایک اور بہت بڑی جو چیز آپ کو دیکھیں، سکھ جو ہیں دنیا بھر میں جو موجود ہیں ہمارے سکھ بھائی، انہوں نے جو آرگیومنٹ شروع کیا مودی کے اوپر، تو یہ سارا کچھ بیسکلی مس کیلکولیٹڈ تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ جی ہمیشہ کی طرح یہاں پر ہم جو کچھ کریں گے کر کے تو ہم آرام سے سائڈ پہ ہو جائیں گے، ہمیں کوئی آگے سے جواب نہیں ملے گا. جو سوال زبردست قسم کے اٹھائے جا رہے ہیں، اور خالد کیم صاحب سوالوں کے جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہے. بندے آئے کیسے وہاں پر، وہاں سے گئے کیسے،
ایف آئی آر جو ہے آپ نے 10 منٹ ابھی جس طرح بات کر رہے ہیں یہاں پر نوشاد صاحب 10 منٹ میں آپ نے ایف آئی آر درج کر لی, پاکستان پہ آپ نے الزام بھی لگا دیا. یہ تمام چیزیں سوال تو اب اٹھ رہے ہیں. دیکھیے سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ بھارتی حکومت جو ہے وہ اپنی اس واقعے میں اپنی ناکامی کو بچانے کے لیے, وہاں بھارتی فوج اپنی ناکامی کو بچانے کے لیے, بھارتی انٹیلیجنس جو ادارے ہیں وہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے سارا الزام جو ہے وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ لگانے کی خالد صاحب اگر وہ اپنی ناکامی پہ بات نہیں کریں گے, اس پہ نہیں کریں گے, تو اگلا مرحلہ تو یہ ہے اگر وہ اس پہ اگریسیو نہیں ہوں گے, اس پہ چڑھائی نہیں کریں گے, تو اگلا تو سوال یہ اٹھے گا یہ سب کچھ تم نے خود کروایا ہے. دیکھیے یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس چونکہ کوئی ثبوت نہیں ہے, اور حکومت پاکستان کی طرف سے, ہماری حکومت کی طرف سے یہ واضح کیا گیا ہے, بین الاقوامی سطح پر یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر اس معاملے کی تحقیقات جو ہے ان پر تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ پیشکش کی ہے ہماری حکومت نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس سارے واقعے کے ذمہ دار جو ہے وہ بھارتی حکومت اور بھارتی جو فوج ہے وہ ہے. اور انڈیا کشمیر کے اندر اگر آپ دیکھیں, مقبوضہ کشمیر کے اندر, وہاں پر تو آپ نے 7-8 لاکھ فوج لگائی ہوئی ہے, اور وہاں یہ کیسے یہ واقعہ ہو گیا؟ یہ جو سوال ہے یہ بھارتی جو سوشل میڈیا ہے وہاں پر یہی سوال سب سے زیادہ جو ہے اب وہ اٹھایا جا رہا ہے. اور بدقسمتی سے وہاں کا جو کارپوریٹ اور مین میڈیا ہے اب وہ نریندر مودی سرکار کی گرفت میں ہے, اس کے دباؤ میں ہے, اس کے پریشر میں ہے, اور وہاں پر جو حقائق ہیں وہ سامنے نہیں لائے جاتے. اور جبکہ ہمارا جو میڈیا ہے, پاکستان کا جو میڈیا ہے, وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ, بڑے سیریس انداز میں جو ہے وہ معاملات کو لیتا ہے, حقائق کے ساتھ جو ہے یہاں پر بات کی جاتی ہے. وہاں حقائق پر بات نہیں کی جاتی, وہاں پر جذبات جو ہیں بھڑکائے جاتے ہیں. وہاں کی جو بھارتی جنتا پارٹی ہے, بی جے پی ہے, وہ جذبات کو بھڑکاتی ہے, وہاں کا میڈیا جذبات کو بھڑکاتا ہے, اور جنگی جنون جو ہے اس کو فروغ دیتے ہیں, اس کو ابھارتے ہیں. اور دیکھیے کہ وہاں پر ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بی ایس ایف کی طرف سے بارڈر پر جو ہے وہ اعلانات کیے جا رہے ہیں زمینداروں کے لیے, کسانوں کے لیے, کہ آپ 2 دن کے اندر اپنی جو آپ کی فصل ہے, گندم کی فصل ہے, اس کی کٹائی کا جو عمل ہے اس کو مکمل کر لیں, تاکہ جو ہے اس کے بعد گیٹ جو ہے وہ بند کر دیے جائیں گے. یہ اقدام بھی جو ہے یہ جنگی جنون جو ہے اس کو ابھارنے کے لیے, بڑھانے کے لیے دیا جا رہا ہے. اور پھر دوسرا کیا کیا جا رہا ہے کہ وہاں مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کا جو رویہ اور طریقہ کار ہے وہاں پر ظلم و ستم کا وہ شروع ہو چکا ہے. اسرائیلی فوجی جو ہے رپورٹ ہوا ہے کہ ہزاروں افراد گرفتار ہو گئے. جی ہاں, اسرائیلی فوجیوں کو وہاں پر آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ وہ وہاں پر موجود ہیں, اور یہ سارا کچھ یہ غزہ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے. لیکن بات ساری کی ساری پھر وہ یہ توصیف صاحب کہ اصل بات تو یہ ہے کہ سوال بڑے جینون ہیں, بڑے مناسب ہیں کہ بھائی وہ آئے کیسے, وہ گئے کیسے, پکڑا تم نے ایک بندہ نہیں, لسٹیں تم اتنی دے رہے ہو, لاشیں تم نے انٹرنیشنل میڈیا کو نہیں دکھائیں, جن کو تم نے مردہ کہا وہ سارے کے سارے زندہ ہو گئے. ابھی واقعہ ابھی شاید لاشیں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں, 2:20 پر تم کہتے ہو فائرنگ ختم ہوئی, 2:30 بجے تم نے ایف آئی آر درج کر دی, اور تمہارے پاس کون سی ایسی تحقیقات تھی, کون سی ایسی تمہارے پاس انفارمیشن تھی؟ تو ان سوالوں کے جواب تو نہیں ہے. میں ابھی میجر گروف کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہا ہم نے نہیں دینے ثبوت, ہم نہیں دیں گے ثبوت, ہم نے دیے تھے ثبوت, تمہارے جج نے وہ ردی کی ٹوکری میں بھیج دی اور کہا یہ لٹریچر ہے. اور تو بھائی ردی جب تم ہمیں دو گے تو ردی کی ٹوکری میں ہی پھینکیں گے, اور کیا کریں گے اس کا؟ میں 3 پوائنٹس ہیں, میں اس پر بات کرنا چاہوں گا. ہم نے جو اہم اقدامات لیے ہیں, ایک تو پہلا جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ کہیں سے بھی انٹرنیشنل ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کروائیں. ٹھیک ہے, کروائیں. اس کے اور محسن نقوی کہتے ہیں ساتھ جعفر ایکسپریس بھی رکھ لیں. جی, اس سے بڑی امبیرسمنٹ انڈیا کے لیے اور نہیں ہو سکتی اگر اس اعلان کی طے میں جائیں. دوسرا, آپ کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں ایک ورڈ ہے ایکٹ آف وار, کہ اگر آپ سنتاس معاہدے کی کوئی خلاف ورزی کریں گے تو ہم ایکٹ آف وار کنسیڈر کریں گے. یہ بہت سٹرن میسج ہے, صرف انڈیا کے لیے نہیں دنیا کے لیے بھی, کیونکہ دنیا کے لیے بھی ایک یہ یونیک معاہدہ تھا, یہ کسی جنگ میں بند نہیں ہوا. یہ میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, یہ 1999 کی بی جے پی کی پولیٹیکل ڈاکٹرائن کا حصہ ہے, اس وجہ سے وہ سنتاس معاہدے کی طرف بار بار آتے ہیں. اور تیسرا کہ پبلک تو انڈیا کی اور پاکستان کی تو چھوڑیں, جو اٹینشن یہ لینا چاہتے تھے نا ورلڈ میں, ورلڈ پاور سے, انہوں نے وہ لفٹ نہیں کروائی.
انہوں نے وہی کہا یہ آئے کدھر سے, یہ پہنچے کیسے, یہ گئے کدھر, اور یہ تو خچروں والی جگہ ہے, 5-7 ہزار لوگ تھے وہاں, اسرائیلی کیا کر رہے تھے. آپ کے وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ سری نگر میں لوگ ہیوی ایکوپمنٹ کے ساتھ موجود ہیں. اب میں اس کی طرف آتا ہوں, اسرائیل اور انڈیا کا. مجھے ایک سنٹینس بولنے دیجئے کہ جہاں بھی خباثت ہوگی نا وہاں اسرائیل ضرور ہوگا. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ آن ریکارڈ ہے کہ 2 دفعہ ہماری ایٹمی انسٹالیشنز پر ماضی میں انڈیا کی کنائیونس کے ساتھ اسرائیل کے حملے کی بازگشت سنی گئی, اور دونوں دفعہ پکڑے گئے اور ہم نے میسج بھیجا کہ ہمیں پتہ ہے وی آر ویٹنگ فار یو, اور پھر یہ حملے ٹلے. یہ کیا ہے, ماڈل کیا ہے کشمیر میں, کیوں اسرائیلی جو ہیں. ایک تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایران کے حوالے سے بات ہوتی ہے نا کہ ایران جی ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے. میں کہتا ہوں ایران از اے ہرڈل. پاکستان اصل میں بڑا خطرہ اسرائیل کے لیے سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ ہم اٹامک پاور ہیں, وہ تو ابھی بنے نہیں تو ان کے پیچھے ہیں. اور دوسرا یہ اسرائیل کس چیز کی پیداوار ہے؟ اسرائیل پیداوار ہے سیٹلر کلونیلزم کی. یہاں بھی وہی ماڈل اپنایا جا رہا ہے سیٹلر کلونیلزم کا کہ وہاں کی ڈیموگرافی چینج کی جائے, وہاں کے لوگوں کا جینوسائیڈ کیا جائے, اور وہاں پر جناب پھر یہ بڑی ریزمبلنس ہے, یہ ریزمبلنس ہے اور عملاً موجود ہے. میں بالکل کوئی کاغذی بات نہیں کر رہا. جو عملاً وہاں پر کشمیر میں ہو رہا ہے, اسرائیل سیٹلر کلونیلزم کی زندہ مثال ہے. یہ وہ ماڈل ہے اور جو وہاں پر اپنایا جا رہا ہے. اور وہاں اسرائیلیوں کی موجودگی یہ صرف کشمیریوں کے لیے نہیں ہے. if they are with heavy equipment it means کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے, اور یہ اسی سازش کا حصہ ہے. دیکھیں ہر دفعہ جب ان کا کوئی دورہ ہوتا ہے, کبھی بل کلنٹن کا, کبھی جے ڈی وانس کا, تو تب ان کے ہاں یہ ہو جاتا ہے اپنے گھر میں ڈھونڈیں سارا کچھ. فالٹ لائنز ان کے گھر میں بڑا انہوں نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری اور چلاکی کرنے کی کوشش کی. اور اب میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں جو یو کے میں ہوا ہے. اب وہ آر ایس ایس کے لوگ گئے ہیں, وہ 4 بکٹس لے کے گئے ہیں اورنج پینٹ کی. وہ آر ایس ایس کے رنگ سے اسے پینٹ کرنا چاہتے تھے, ہمارے فلیگ کو پھاڑنا چاہتے تھے, اور ہمارے سفارت خانے پر پینٹ کرنا چاہتے تھے. اس میں اسرائیلی پائے گئے ہیں. تو پھر آپ نے یہ نہیں دیکھا, میں نے پچھلے 15 ماہ کی جو جنگ دیکھی, اسرائیل جو غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے, یہ اڈانی گروپ جس کو واحد این ڈی ٹی وی آواز رہ گیا تھا جو آزاد آواز تھی, اس کو آخر کار برباد کیا گیا اور اسے اڈانی گروپ سے خرید کروایا گیا. آخری وہ رہ گیا تھا, اور وہ سوشل میڈیا پہ ایک نوجوان نے ان کی نارتھ انڈیا میں تباہی پھیر کر رکھ دی. ادروائز یہ تو 2/3 اکثریت کی باتیں کر رہے تھے. تو وہ جناب یہ جو وہاں سے انڈیا ڈرون بھیج رہا تھا اسرائیل کو نہتے غزہ والوں کو مارنے کے لیے, تو یہ جو نیکسس ہے یہ بڑا پرانا اور اب زیادہ ایفیکٹو ہونے جا رہا ہے. یہ گھیرا جو ہے ہمیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یاد رکھیے جو دہشت گردی ہمارے ہاں ہو رہی ہے اس میں نشانہ نہ صرف پاکستان ہے بلکہ چین بھی ہے. سی پیک کا راستہ روکنا ہے, گوادر کا راستہ روکنا ہے, اور اس میں انڈیا کی مدد کے بغیر یہ سب ممکن نہیں. آپ مجھے بتائیں, افغانستان کے جو اسٹیٹ بینک پر پابندی ہے, حکومت کوئی تسلیم نہیں کرتا, تو وہ کیش کہاں سے آ رہا ہے, وہ ڈالرز یہ کہاں سے آ رہے ہیں, سب کو پتہ ہونا چاہیے. یہ ایک وسیع تر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے, اور اس میں ان کے سیاسی, خالد قیوم صاحب, ان کے سیاسی مفادات بھی ہمیں بھرپور طریقے سے نظر آتے ہیں کہ حملہ ہوتا ہے اور نریندر مودی واپس آتے ہیں, اور آنے کے بعد کیبنٹ کا اجلاس کرتے ہیں, بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہیں, اور اس کے بعد اس سے بھی بڑی بڑکیں جا کر بہار کے انتخابی مہم میں مارتے ہیں, جہاں پر آج ریڈیو پر بھی ماری ہیں, آج ریڈیو پر بھی ماری ہیں. اور بہار جہاں پر بی جے پی کی حالت پتلی نظر آ رہی ہے, اور وہاں پر وہ صرف ایک چورن بیچنا چاہتے ہیں پاکستان کی دشمنی کا, جو الیکشن کا ان کا پرانا نفرت, تعصب, انتہا پسندی, اس کی بنیاد پہ. تو یہ تو پولیٹیکل, اس سے پولیٹیکل ایمز پورے کیے جا رہے ہیں. دیکھیے اگر آپ پچھلے تمام انتخابات دیکھیں جن میں نریندر مودی جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے بھارتی انتخابات میں, تو ان کا سارا ایجنڈا جو تھا, سارا جو انتخابی منشور تھا اور ساری جو انتخابی کمپین تھی, وہ اینٹی پاکستان جو جذبات ابھارنے پر تھی, اس کے گرد گھومتی تھی. اور اس کے ساتھ جو انڈین میڈیا تھا اس کا بھی یہی ایجنڈا تھا, وہ بھی مودی کے ایجنڈے کے ساتھ جو ہے
وہ اس پر رہے، لیکن سوشل میڈیا میں کچھ دوسری مختلف آوازیں جو ہیں اب وہ بھی آئیں، اور اس کے نتیجے میں اس دفعہ پھر مودی کا ایجنڈا جو ہے وہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوا۔ اور اسی مقبوضہ کشمیر کے اندر دیکھیے کہ انہیں کتنی کیسی بدترین جو ہے وہ کشمیر اسمبلی کے اندر جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی اب انہیں لگ رہا ہے کہ اگلے جو انتخابات ہوں گے اس میں شاید وہ اس سے بھی جو ہے وہ برا رزلٹ جو ہے ان کو ملے گا۔ اس وجہ سے ان کی ساری جو سیاست ہے، سارا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان مخالف جذبات کو ابھارنے پر ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے، اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ پلوامہ کے بعد جو کچھ ہوا، بدقسمتی سے نریندر مودی نے اور ان کی ٹیم نے اس سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا، اور اگر سبق سیکھا ہوتا تو پھر شاید اس طرح کے الزام اور بغیر کسی ثبوت کے اس طرح کے پاکستان پر جو ہیں وہ حملے نہ کرتے۔ اور اس کے ساتھ دیکھیے یہ جو آبی دہشت گردی کا معاملہ ہے، یہ بی جے پی کا، نریندر مودی کا بڑا پرانا خواب ہے، وہ ان کو بڑے عرصے سے ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور اسی وجہ سے یہ جو پاکستان پر جو ہے یہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے جس میں بین الاقوامی اس میں گرنٹر ہیں بھائی، اس میں ورلڈ بینک ہے، اور آپ اس کو اس طرح یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ترمیم کر سکتے ہیں اس میں تو دونوں ممالک مل کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جو بھارتی حکومت کا ایجنڈا ہے سندھ طاس معاہدے کے معاملے پر وہ بھی پورا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہمارا لیکن اصل میں ایک اور جو مسئلہ پیدا ہو گیا، میں نشاط صاحب سے کمنٹ چاہوں گا اس کے اوپر۔ وہ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اس تمام ڈرامے کے بعد انڈیا نے کشمیر میں اور کشمیریوں پر جو مظالم شروع کر دیے، جو شوپیان آپ چلے جائیں، بانڈی پورہ چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، وہاں پر بی ایس ایف سمیت جو باقی تمام ایجنسیاں انہوں نے جس طرح لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے، جس طرح لوگوں کی چھاپے گھروں کے اوپر شروع کر دیے، یہ سارا کچھ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک مرتبہ پھر بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کشمیریوں پر حملہ کر سکے، ان کو دبا سکے، کیونکہ کشمیر کی اسمبلی بھی وہ ہے جو مطالبہ کر رہی ہے کہ 370 اور 35 سے جو ہے اس کا دوبارہ اس کو متنازع علاقہ بنا دیا جائے۔ تو یہ سیاسی شکست آپ ایک مرتبہ پھر فوج کے ذریعے، اس کی آپریشن کے ذریعے کامیابی میں بدلنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے نجم صاحب، یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، جو خالد قیوم صاحب نے بھی اور توسیع صاحب نے بھی ایک طرح سے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ ایکچولی سارا ہی سیاست سے جڑا ہوا ہے۔ یہ سارا معاملہ اس وقت شروع ہوا تھا جب وہ یاد ہوگا آپ کو، اب کے بار 400 پار والا معاملہ جو ہے، جب وہ زمین بوس ہوا اور بڑی مشکل سے وہ وزیر اعظم بنے، اور آج بھی ان کو یہ ڈر موجود ہے کہ کہیں کسی وقت بھی کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے جس سے مودی صاحب جو ہے وہ اقتدار سے محروم ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ ایک مثال ہے کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، یہ جس طرح کے پرابلم میں اس وقت مودی صاحب ہے نا، اب وہ کر تو بیٹھے ہیں، اب جب ان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں اور وہ کھسیانی بلی کے پاس کھمبا نوچنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اب وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ اور کچھ کر نہیں سکتے۔ ان کو دکھانے کے لیے یہی کر سکتے ہیں کہ وہ کشمیری جو بیچارے معصوم کشمیری ہیں، جن کو وہ پچھلی اتنی 7 دہائیوں سے وہ دبائے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے گھر تباہ کر کے ان کے اندر جناب ان کے پہلے دن 1500 گرفتاریاں تھیں، اور اب مسلسل گرفتاریاں جو ہیں وہاں پہ کی جا رہی ہیں۔ تو ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ صرف اب کسی طرح سے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، بھئی اگر پاکستان نے کیا ہے تو کشمیریوں کو کیوں پکڑ رہے ہو؟ بڑی سمپل سی بات ہے نا، اگر کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہے تو آپ وہاں کے معصوم کشمیریوں کو کیوں پکڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کا ایک قصور ہے، وہ تو جس تنظیم کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کی تھی اس نے بھی انکار کر دیا، جی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، حالانکہ وہ بہت چھوٹی سی ایک جو بھی ہے ریزسٹنس فرنٹ جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا گروپ نہیں ہے، وہ بھی ثانوی گروپ سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، تو اب یہ اس طرح کا معاملہ نہیں، نہ وہ انوالو ہے نہ کوئی اور انوالو ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ساری، اب پاکستان نے تو اوپنلی کہہ دیا کہ جی آپ تحقیقات کرا لیں، کسی غیر جانبدار اس سے تحقیقات کرا لے، تو ان کے پاس کیا چوائس ہے؟ ان کے پاس یہی چوائس ہے کہ وہ اپنے عوام کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ کریں کہ جناب وہ کشمیریوں کے اوپر مظالم ڈھانا شروع کر دیں۔ یہ جو اصل مسئلہ ہے، یہ جو بہار کی آپ بات کریں، آپ دیکھیے کہیں نہ کہیں اسرائیلی وزیر اعظم کی آپ غور کریں گے نا، اس جو بہار والی آپ نے بات بتائی ہے، اس کے اندر وہ ٹون نظر آتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی بالکل اس طرح کہا تھا کہ ہم مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل دیں گے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آئندہ جو ہے وہ آنے والی نسلیں یاد کریں گی۔ سو ایکچولی وہ یہ جو ہے بھی بغل بچہ اسرائیل کا، بھارت جو ہے یہ مل کے کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ان کی حالت کیا ہے کہ 4 دہشت گرد نہیں پکڑے جا رہے، ہم یہاں روزانہ کی بنیاد پہ 54 دہشت گرد جو انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو پکڑ رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں۔
تو وہاں کی سیکیورٹی فورسز والوں کو، یہ تو انڈین عوام کو پوچھنا چاہیے کہ آپ ہیں کس قابل. پاکستان پہ تو الزام دھر لیتے ہیں. ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ رسائی بھی جو ہے ہاں جی، خچروں کے ذریعے، خچروں کے ذریعے وہاں سے بندے نکلتے ہیں، بھاگتے ہیں، نکل جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں اور اس چلتا. کے بالکل نیچے وہ چیک پوسٹ ہے BSF کی. ہاں جی BSF کی چیک پوسٹ ہے. تو اس سارے سناریو کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہاں کے عوام کو سوال پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ ہمیں صرف سمجھائے سے کوئی ایک لاجک دے دیں کہ کسی طریقے سے سمجھ میں آئے. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی غیر ملکی والے معاملے کو آپ بتائیں، وہ فرض کیجئے اس کو آپ چھوڑ دیں. اگر لوکل سطح پہ بھی فرض کیجئے کہ لوکل معاملات ہو رہے ہیں، تب بھی ان کو یہ پوچھنا چاہیے نا کہ ان کی سیکیورٹی فورسز کیا کر رہی ہیں. وہ لاکھوں، ایک بندے کے اوپر، ایک کشمیری کے اوپر 7 کشمیریوں پہ ایک فوجی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک فوجی اگر 7 یہاں پر اس پورے ادارے کے اندر فرض کیجئے ایک فوج کے صاحب بیٹھے ہوں تو سارے لوگ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ جو فوجی اہلکار اس کی ٹریننگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ عام سویلین جو ہے وہ بڑا اس کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتا ہے. تو وہاں پر اس لیول کے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی 7 لاکھ 8 لاکھ فوج جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے. اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لوگ اس کو بادر ہی نہیں کرتے. اور آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ پھر وہ یا تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جناب دہشت گرد مار لیے، دہشت گرد پکڑ لیے. آپ نہ آپ سے دہشت گرد مارے گئے ہیں، نہ آپ سے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں. اور آپ اس کے اگینسٹ ہمیں دیکھیں کہ ہمارے ہاں آپ خود بتا رہے ہیں، یہ ابھی وزیر داخلہ صاحب نے بھی بتایا ہے کہ ہم یہاں روزانہ کی بنیاد پہ درجنوں جو انفلٹریٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہم پکڑ رہے ہیں. اب یہ جو نیکسس ہے، نیکسس یہ ہے کہ افغانستان، اسرائیل، بھارت، یہ سب مل کے مطلب تھرو افغانستان، میں اس کو بطور حکومت میں اس کو نہیں شامل کرنا، تھرو افغانستان یہ اپنا کام کر رہے تھے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم صرف اتنی سی ہے سر، ہم ڈیجیٹل پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ہم ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی کی ایگریمنٹس کر رہے ہیں، ہماری جو ہم ڈیفالٹ سے نکل کے ہماری معیشت سٹیبل ہو گئی ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ جناب جس قسم کے ان کے معاملات ہیں وہ جو ہے وہ آنے والے کچھ عرصے کے اندر پاکستان سٹیبل ہو جائے گا، اور سٹیبل پاکستان اس سے دیکھا نہیں جاتا. اور جس طرح توصیف صاحب نے کہا کہ یہ جو سی پیک ہے، جو آپ کی جسے کہتے ہیں نا گیم چینجنگ جو آپ کے پروجیکٹس ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ کھٹکتے ہیں، وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. یہ منرل والا معاملہ ہے، اس کے اندر بھی اس کو تکلیف ہے ریکارڈ کی، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ جو انویسٹمنٹ آ جائے گی، یہ انویسٹمنٹ آئے گی. بلوچستان اگر پراسپرس ہوگا تو وہ جو $150 دے کے جو لوگوں کی ہمدردیاں تبدیل کروا کے ان کو سیپریٹسٹ بناتا ہے، وہ نہیں بنا پائے گا. کیونکہ اتنا ان کو یہاں سے ملنا شروع ہو جائے گا تو ان کی معاش اگر بہتر ہوگی تو وہ جو ہے وہ کسی صورت ان کا ساتھ نہیں دیں گے. تو وہ اب پریشان ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیسے ڈیل کرے. کیونکہ چائنا، پاکستان جو ہے وہ اس کا جو کوآپریشن ہے وہ اس کو ہضم نہیں ہوتا. اور پھر اس کے ساتھ جو پیچھے لوگ ہیں، اسرائیل ہو، کچھ اور ممالک ہوں، جو وہ سمجھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈیسٹیبلائز کریں گے تو یہ معاملہ جس ریجن کے اندر جو ہے وہ اپنا کنٹرول رکھیں گے. اگر ریجن پراسپرس ہوگا، لیکن یہ ساری چیزیں خالد قیوم صاحب اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جس جنونیت اور جس انتہا پسندی پر لے کر چلے گی اور جس طرح وہاں پر ری ایکشن ہو رہا ہے بھارت کے اندر، آپ خالد صاحب دیکھیں بھارت کے اندر ایک اور انقلاب کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، نفرت کی، غصے کی، ری ایکشن کی. یہ تو ان کے گلے پڑ جائے گا. یہ دیکھیے سارا جو ایجنڈا ہے بھارتی حکومت کا، نریندر مودی سرکار کا، وہ انتہا پسندی پر ہے. اور یہ انتہا پسندی کا شکار صرف وہاں کی جو مسلمان ہیں یا کشمیری ہیں وہ نہیں ہو رہے، بلکہ وہاں کی سکھ کمیونٹی جو ہے وہ بھی ان کی انتہا پسند ایجنڈے کی شکار ہو رہی ہے. اور کرسچن کمیونٹی جو ہے بدترین، ان کے جو نچلی ذات کے جو ہندو ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کے اندر صرف ایک ریاست میں نہیں، کئی ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں جو ہیں وہ اس وقت چل رہی ہیں. اور دوسری جو بات ہو رہی تھی کہ حکومت پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ بین الاقوامی سطح پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کروا لیں، وہ اس طرف اس لیے نہیں آ رہے، اس کا جواب نہیں آ رہا کیونکہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس ثبوت ہیں. بلوچستان میں جو انڈیا کی زیر سرپرستی، ان کی سرپرستی میں جو دہشت گردی وہاں پر ہو رہی ہے، کے پی کے اندر جو دہشت گردی ان کی سرپرستی میں ہو رہی ہے، اس کے واضح ٹھوس ثبوت جو ہیں وہ حکومت پاکستان کے پاس موجود ہیں. اور یہ بلکہ اس واقعے کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ جس طرح بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کی سرپرستی اور مالی معاونت جو کی جا رہی تھی، اس کو بھی اب مالی امداد کو بھی اور معاونت کو بڑھا دیا گیا ہے. اور ان کا مقصد یہی ہے جو توصیف صاحب نے کہا کہ وہاں بلوچستان کے اندر جو معدنیات کے وسائل ہیں، جس طرح پوری دنیا سے انویسٹر جو ہے وہاں پر آنا چاہ رہا ہے، سعودی عرب وہاں پر بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، امریکہ کی طرف سے پیشکش کی جا رہی ہے، اور چین کی طرف سے جو ہے وہ سی پیک کا منصوبہ جو ہے گیم چینجر ہے، اس کو ہٹ کرنے کے لیے، ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ ساری دہشت گردی جو کروائی جا رہی ہے، اس کے واضح ثبوت، ٹھوس ثبوت جو ہیں وہ حکومت پاکستان کے پاس موجود ہیں. اور اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان تمام
جو ٹھوس ثبوت پاکستان کے پاس انڈین دہشت گردی کے ہیں ان کو عالمی سطح پر جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، UN کی سطح پر اٹھایا جائے گا، سلامتی کونسل میں اٹھایا جائے گا، اور بھارت کی اس دہشت گردی کو بے نقاب کیا جائے گا۔ اور دوسرا دیکھیے کہ بھارت کی سرپرستی میں دہشت گردی کا سب سے بڑا جو شکار ہوا وہ پاکستان ہوا ہے، پاکستان کی معیشت ہوئی ہے، ہماری معیشت کو 150 ارب ڈالر کا جو ہے وہ نقصان پہنچ چکا ہے، 80,000 سے زائد ہماری شہادتیں ہو چکی ہیں، اور یہ ساری جس طرح نشاد نے کہا کہ سارا جو ہے وہ تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان میں ملتے ہیں، وہاں سے ساری سرپرستی جو ہے انڈیا کی طرف سے بھی ہو رہی ہے اور اسرائیل کی طرف سے۔ بالکل، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی توصیف صاحب، بھارت میں کوئی مودی کو یا ان کی جو بھی سرکار ہے اس کو سمجھانے والا نہیں کہ تمہارے اس وقت لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں کچرے کے ڈھیروں پر رہ رہے ہیں، اس وقت 2025 میں بھی تمہارے پاس ایسی آبادی بھی موجود ہے جن کے پاس لیٹرین کی سہولت تک موجود نہیں ہے، تم لوگ جس طرح غربت کی انتہا پہ ابھی بھی آپ ممبئی سمیت باقی تمام شہروں میں سڑکوں پہ سونے والوں کی تعداد دیکھو، یار ان کی طرف جاؤ، کن ڈراموں میں پڑے ہو، کہاں پہ اپنے وسائل ضائع کر رہے ہو، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ یہ تو سین ایڈوائس ہے۔ جو پاپولسٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس نے تو پبلک کی توجہ ہٹانے کے لیے بالکل ایسی ہی چیزوں کی طرف اپنی پبلک کو لے کے جانا ہوتا ہے، یہی تو ایشو ہے۔ ادروائز جو اسٹیٹسمین شپ ہوتی ہے وہ ان چیزوں پر توجہ کرتی ہے۔ آپ دیکھیے جو سیڈز لگائے گئے ہیں، منموہن سنگھ نے ایک ترقی کا ماڈل بنایا اور اس کو انہوں نے کیش کروایا۔ جو نفرت سوسائٹی میں اس پارٹی کی طرف سے پھیلائی گئی ہے، یہ پارٹی نہیں ہے، دس از آف شوٹ آف RSS، یہ RSS سے BJP بنی تھی، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ آگے سے نفرت پھیلائیں گے تو میرا خیال ہے اور 20 سے 25 سال اس کو ہارویسٹ بھی کریں گے، یہ فصل کاٹنی بھی ہے انہوں نے۔ وہ جو ترقی کا ماڈل چلا، ہمیں کوئی انکار نہیں، اس کا ریاکشن آنا شروع ہو گیا نا وہاں پر، آپ نفرت کے جواب میں محبت تو نہیں لے سکتے۔ اب ترقی ضائع ہونی شروع ہو جائے گی، یہ اسی لیے اصل جو مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، پہلگام والا واقعہ نہیں، یہاں کے لیے ہمارے ایک ڈاکٹرائن آئی کہ ہم آپ کو بلوچستان میں مصروف کریں گے، ہم آپ کو KP میں بلیڈ کریں گے، یہ ہوا؟ جی اچھا، ابھی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی، اسرائیل، یہ بھی شام والا واقعہ ہوا، ایک نئی حکومت آئی، وہاں جو دروز کمیونٹی ہے جو گولان پہاڑیوں سے آگے بھی ہے، گولان پہاڑیوں میں بھی ہے، 2017 سے دروز کمیونٹی کو اسرائیل جو ہے پر پرسن برائب کر رہا تھا $100 پر منتھ، کہ جب آپ کا یہ معاملہ آئے تو آپ نے شام سے علیحدہ ہونے کی بات کرنی ہے۔ تو یہی وہ ماڈل جو میں نے کہا سیٹلر کلونیلزم، اس کے علاوہ ماڈل ہو نہیں سکتا کشمیر میں، وہ ہمیں بلوچستان میں بلیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، وہ ان کے راہ چیف نے کہا کہ ہم اتنی دور پہنچ نہیں سکتے، سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے، اور ہم اتنے کیپیبل ہیں کہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، ہم ان سے نپٹ سکتے ہیں۔ جب ان لوگ گئے ہیں بلوچستان میں بھی، یہ بلوچستان میں لائیو کوریج کرتے رہے ہیں ٹیررزم کی، یہ کیا بات کرتے ہیں؟ اور ابھی خالد قیوم صاحب کہہ رہے تھے ہمارے پاس ٹھوس جسمانی حالت میں ایک ثبوت موجود ہے، کلبھوشن یادو کی صورت میں، مکمل زندہ انسان طوطے کی طرح بولے گا۔ ایک اور صاحب بھی پکڑے گئے، کوئی ایک اور صاحب بھی پکڑے گئے ہوں گے، تو طوطے کی طرح بولے گا، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ اور تو آ جائیں پھر جس کو دیکھ لیتے ہیں اس کا آپس میں جو پاکستان کی طرف سے تو نشاط صاحب موجود ہے نا، پیشکش موجود ہے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی، آ جائیں جعفر ایکسپریس پہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ہم بھی اپنی چیزیں رکھ لیتے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ بالکل، یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ جو پاپولسٹ مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے نا توسیع صاحب، یہ بڑی اہم ہے۔ جی، اور دوسرا جو آپ نے بات کی تھی نا کہ غریب آدمی کو نہیں دیکھ رہے، یا وہ ہم تو کہہ رہے ہیں ان کو مسلسل، شہباز شریف صاحب نے آپ کو تقریر یاد ہوگی جس میں مودی صاحب کو کہا تھا کہ یار چھوڑیں اس کام کو، آئیں مل کے بیٹھتے ہیں، ہم اپنی جو ڈپرائیوڈ سوسائٹی، جو ہمارے جو سیگمنٹس ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہیں یہ قبول نہیں ہے، انہیں قبول کیوں نہیں؟ کیونکہ جس ایکچولی جو ان کا آقا اسرائیل ہے، آپ ان کو بھی دیکھیں، وہ اس نے بھی جو ہمیشہ جی وہی ماڈل ابھی توسیع صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ معاملے میں رہتے ہیں، اسی طرح کشمیر جو ماڈل ہے جو غزہ کا، وہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں، ادھر ہونا نہیں ہے ان سے ویسے۔ وہ اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہاں پہ کلونیلزم کہا جاتا ہے جی، یہ 3-4 ریاستیں ہیں دنیا میں، یہاں پر اس کو ٹکر جواب میں جو ٹکر کا پاکستان موجود ہے، وہاں تو بیچارے فلسطینی جو تھے وہ تو پچھلے کتنی دہائیوں سے ان کے غلاموں کی طرح زندگی، یہ تو انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ تو ان کے پاس کوئی چوائس نہیں بچی تھی، ان کے لیے تو روز دن رات ویسا ہی تھے،
सिवाय इसके कि ये जो तबाही अब उसने की है गजा इसराइल ने, वालों के पास अरबों की उस तरह स्पोर्ट मौजूद नहीं है, लेकिन कश्मीरियों के पास पाकिस्तान की स्पोर्ट Yes, मौजूद है। ये बहुत मौजूद है। बहुत बड़ी बात है। और इस वक्त नहीं, मौजूदा हम वाक़या, सिर्फ स्पोर्ट में नहीं है जी, वी आर स्टेक होल्डर्स। जी हाँ, हम हम तो फ्रीक contender हैं, हम फ्रीक हैं बिल्कुल। और ये जो ड्रामे सारे कर रहे हैं, मैं इसका शुक्रिया भी आपका अदा करना है। तस्लीम अहमद खान साहब शुक्रिया, Thank you. खालिद कयूम साहब आपका शुक्रिया, नौशाद अली साहब आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, इसमें वो कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अब भाई आ जाओ, तुम्हें पेशकश की गई है, आओ बैठो बात करो, जो तुम्हारे पास सबूत है सामने रखो। किस तरह कहते हो तुम सबूत नहीं दोगे, ये सबूत नहीं है, हमारे पास सबूत मौजूद हैं। गैर जानिबदाराना तहकीकात करते हैं। तुम जो कुछ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हो, उसके जवाब में तुम सबूत दो कि हम उधर मुलव्विस थे, फिर ठीक है, जो झूठा निकलेगा उसका मुंह भी काला होगा, वो दहशतगर्दों का साथी भी होगा। लेकिन बात अब सच पे होगी, सबूत पे होगी, हक पे होगी। पाकिस्तान डटा हुआ है, डट के खड़ा हुआ है, टका के जवाब देगा, किसी गलतफहमी में ना रहना। मुझे पहलगाम के सिचुएशन उनसे अभी तक इतना ही कहना है। हमारी ट्रांसमिशंस, हमारी चीज़ें जारी रहेंगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ ही रहिएगा।